नाज़रीन, एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ। जब यह बात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चली तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। आपने अपना हाथ छुपाकर कुछ कंकरियाँ उठा लीं और जादूगर से कहा कि बेटा बताओ मेरे हाथ में कितनी कंकरियाँ हैं। जादूगर ने आपके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि आपके हाथ में 5 कंकरियाँ हैं। आपने अपना हाथ खोला तो सच ही में आपके हाथ में 5 कंकरियाँ थी। लोग ये देखकर हैरान और परेशान हुए तो अचानक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचा और माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। अभी थोड़ा सा फासला तय किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह ले आना। उन्होंने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि फ़लाँ औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि काम करके जल्दी वापस आ जाऊँगा। हज़रत उमर दमिश्क वापस गए तो बाज़ार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने आया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ घर ले गया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो शख्स हज़रत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी वक्फियत थी। उन्होंने हज़रत उमर की बड़ी खातिर मदारत की और हज़रत उमर खाना खाकर सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार मत जाना, बाज़ार में लुटेरे हर वक्त मुसाफिर को लूटते रहते हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। यह कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हज़रत उमर ने उसे बताना मुनासिब ना समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला ही ना था, वो बाज़ार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। इस ज़माने में हज़रत उमर बहुत बड़े पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो इस जगह पर एक नया घर बनवाना चाहता था। हज़रत उमर दिन भर काम करते रहे। इसको शाम को जाकर छुट्टी मिली तो वो थक हार कर वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन एक नेक आदमी आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हज़रत उमर ने उसे सारा वाक़या सुनाया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदद की और उन्हें ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने इसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकर के साथ आया और हज़रत उमर को पकड़कर साथ ले गया। इनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो भी सब हथियारों से लैस थे। पहले दिन की तरह उन्होंने हज़रत उमर को हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर दीवार के साए में सांस लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार होकर चुपके से आया और हज़रत उमर के सर पर ज़रब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तुमने काम करना बंद कर दिया। अब हज़रत उमर को शदीद गुस्सा आया। उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े पे हथौड़ा मारना शुरू कर दिए। वो पादरी चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई ना आया। हज़रत उमर फारूक ने टूटी हुई दीवार का एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था। अब वो पादरी दर्द की बर्दाश्त ना कर सका और तड़प तड़प कर मर गया। इसको मरते देखकर हज़रत उमर वहां से तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक गधे पर सवार रूमी मिला जो रोम से ताल्लुक रखता था। उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन वो एक दूसरे की जुबान नहीं समझते थे। ना हजरत अली उनकी जुबान समझते थे और ना वो उनकी जुबान समझता था।
اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک گدے سے اسے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ گدے پہ سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا سارا حال احوال خود حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے میں پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری اچھی طرح خاطر مدارت کی اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں نکل آیا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے ان کا نہایت ہی آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آ کے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا کہ اب میں آج سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پادری نے اپنے ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پہ کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خوب خاطر مدارت کرے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے غرض ہے کہ میں نے کہا کہ آپ حکم کریں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی معصور لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پہ اس سے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی تواضع کی۔ اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا گیا اور تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارے انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ پیش آیا، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کی عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دینا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں یہ چور، اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔
میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسے کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ اب بھی گدے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی، یہاں تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہ ہوا، اور یہ راز میں نے اپنی رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہوگی؟ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا ہے۔ جاہلیت کے زمانے اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کے پاس گیا، ان سے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں نے اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب بالکل سچ ہے اور جلدی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنی دلی میں لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلدی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایات کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا آدمی جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر جادوگر سے کہا کہ چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا کہ 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا آپ بتا میرے ہاتھ میں کتنا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھیں
तो उस वक्त इनको पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। इस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। दूसरी बात, जब मैंने कंकरियां उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे जिस्म में खून दौड़ता है, और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं जैसे शैतान उनको हर चीज़ हर बात से आगाही देता है। इस महफिल से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं, और शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वही इन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें मालूम नहीं होगी तो इन जादूगरों को भी मालूम नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको कर्बी सकून अता फरमाए और हर किस्म के जादू टोने से बचाकर कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।